الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام اور اس بابرکت محفل میں شریک تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے بعد میں اپنی اساتذہ کرام اور اس محفل کے رونق ہمارے مہمان خصوصی جامعۃ العلوم الاسلامیہ ثنائیہ میدان منڈی کے محتمم حضرت مولانا ضیاء الحق کا بہت شکریہ اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ شکریہ تیرا تیری آنی سے تو رونق بڑھی، شکریہ تیرا تیری آنی سے تو رونق بڑھی، ورنہ یہ محفلی جذبات ادھوری رہتی. جناب صدر، واجب الاحترام حاضرین عالی، آج کی اس تقریب میں میرے سوچ کی اجالی جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکینے کے لیے بیتاب ہے وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت. میرے عزیزوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی واقعی اور مسند ترین کتابیں جیسی دین کی معاملے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے. بہت سے حدیث میں قرآن مجید کی اہمیت روشن کی گئی ہے، لیکن وقت کی اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے میں صرف 2 حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین اور افضل ہوئے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کی اس کی تعلیم دے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو نیچا کرے گا اور بہت سے لوگوں کو اونچا کرے گا. اس طرح قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکی روح کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، مغرب الذلت میں پڑی روح کو اوج سریا پر پہنچانے والی کتاب ہے، اور اللہ سے بچھڑی روح کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. قرآن مجید ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کو ترقی دینے والی کتاب ہے. قرآن مجید انسانیت کے لیے منشوری حیات ہے، انسانیت کے لیے ضابط حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ابھی حیات ہے. قرآن مجید ایک ایسا کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے. لیکن افسوس حقیقت یہ کہ قرآن مجید دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہی ہے. وہ اس طرح کے ہم جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے اس کو تو سر پر رکھتی ہے. ہم بیماروں کی شفا کے لیے اس سے تو تعویذ تو بناتے ہیں، ہم اسی خوبصورت غلافوں میں بند کر کے تاخوں پر تو سجاتے ہیں، ہم مردوں کی انسانی ثواب کے لیے اس کو تو پڑھواتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھی مسلمان ہو کر، کہ وہ زمانے میں معزز تھی مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئی تارک قرآن ہو کر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس پر عمل کریں. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھوائیں، سکھائیں اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کریں. آخر میں اپنے استاد محترم جناب قاری عمر صاحب کو شعر ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ شکریہ وائس جو مجھ کو ترک میں کی دی صلاح، شکریہ وائس جو مجھ کو ترک میں کی دی صلاح، غور میں اس پر کروں گا ہوش آنے کے بعد. بہت شکریہ. وسلام.